السلام علیکم طفائی علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ سب سے پہلے دوستو تھوڑی تمہیداً آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو کے درمیان سب سے پہلے آپ حضرات سے بہت بہت معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس سیریز کا جاویدان سیریز کے سیزن 1 کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں اس کے 5 ایپیسوڈز بناؤں گا۔ جب ایپیسوڈز بنانے کی باری آئی، یہ جو سیریز ہے اسے میں نے تقریباً 3-4 سال قبل اس کے کچھ نوٹس بنا کر رکھے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ کبھی کوئی وقت آئے گا تو آیا اس پر ایک کتاب تحریر کروں گا یا تو کبھی کوئی ویڈیو بنا لوں گا۔ جب ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ نہیں، کتاب تو نہیں لیکن ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ لیکن 5 ویڈیوز اور 5 افراد کے متعلق میں آپ حضرات سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے اعلان کر دیا، لیکن 3 وجوہات ایسی ہوئی جن کے متعلق میں آپ حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت مختصر رکھوں گا تاکہ میں جلدی اپنے موضوع پر آ جاؤں، کیونکہ بات ہم نے بڑی طویل کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا دوستو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا دقت طلب کام ہے، یعنی کہ جتنا میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ دقت طلب کام ثابت ہوا۔ یہ ظاہر ہے میں نے تاریخ کے ہر گوشے کو کھنگال کر آپ حضرات کے سامنے فیکٹس لے کر آنے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ یار یہاں پر یہ لکھا گیا ہے، وہاں پر یہ لکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا۔ ایک ایسی کہانی جو کہ 50 الگ الگ سورسز سے جوڑ کر سنائی جاتی ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سنانی ہے۔ پھر اس کی اسکرپٹ لکھنی ہے، کیونکہ آپ حضرات کو جانتے ہیں، جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں فی البدی بولتا ہوں، تو ان ویڈیوز میں فی البدی بولا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تاریخی حقائق کی بات ہو رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے اور اس کے بعد میری باز پرس ہو۔ تو جتنا میں نے مشکل سمجھا اسے، اس سے زیادہ مشکل یہ کام نکلا۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایام ازاں آ رہے تھے اور بہت سے معاملات تھے، میں وقت پر کام نہیں کر سکا، میں وقت پر تمام ویڈیوز کی اسکرپٹس تیار نہیں کر سکا۔ اسی لیے میں نے اسے مؤخر کر کے، اسے کم کر کے 5 ایپیسوڈ سے 3 ایپیسوڈز کر لیا۔ پہلا ایپیسوڈ بنا دیا، آپ حضرات کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ غالباً 5 محرم کو اپلوڈ ہوگا یا 6 کو ہوگا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جو ملکی حالات ہو گئے، جو دنیا کے حالات ہو گئے، جو ہمارے پڑوسی ممالک میں ہوا، جو زیارات کے سلسلے بند ہو گئے ایک دم سے، اس نے خاصی پریشانی میں مبتلا کیا، خاصا مضطرب کر دیا مجھے۔ دن اور رات صرف ایک ہی پریشانی لاحق تھی کہ بھئی کسی طرح ہم نے زیارات پر کربلا پہنچنا ہے۔ صبح شام لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ کہیں سے چلے جائیں۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا جانتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی دوست روز آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی کزن روز آ کر بیٹھ جاتا تھا کہ فرقان بھائی یار ہماری سیٹس کا کچھ کر دو۔ تو 4-5 روز اس میں نکل گئے۔ تیسرا یہ معاملہ ہوا جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ میں نے 3 ویڈیوز بنا کر، اور اس کے علاوہ یعنی کہ عبداللہ ابن عفیف کے علاوہ 3 اور ویڈیوز بنائی، اور 3 اور ویڈیوز بنا کر میں نے جب ریکارڈ کا بٹن پریس کیا ریکارڈ بند کرنے کے لیے، تو کارڈ کرپٹ ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا۔ ہاں 2 کیمراز یوز کر رہا ہوں میں، ایک کیمرہ میں ویڈیوز موجود ہیں، دوسرے میں موجود نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے اسے بالکل ہی سرے سے ہی اسے کینسل کر دیا۔ اور اب یہ میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ایک اور ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کانٹینٹ پیش کر سکا عاشور تک تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ انشاءاللہ عاشور کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اگر زندہ رہے، اگر زندگی رہی تو پھر کوئی کانٹینٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ورنہ یہ میں آپ حضرات کو حتمی کہتا ہوں کہ جن افراد کے متعلق میں نے اس سیریز میں گفتگو کرنی تھی، ان میں سے کچھ افراد امیر کائنات کے اصحاب میں سے تھے، اور اب یہ کروں گا میں کہ جو جاویدان کا سیزن 2 آئے گا وہ میں رمضان میں کر لوں گا، تاکہ امیر کائنات کے اصحاب کے متعلق بھی آپ حضرات کو پتہ چل جائے۔ وہ 3-4 ایپیسوڈز میں کر لوں گا، اس میں خاصا وقت ہوگا، تو وہ میں پہلے ہی اس کی تیاری آپ حضرات کے سامنے کر کے رکھوں گا۔ تو خیر یہ مقدمہ ہے، یہ میں نے آپ حضرات سے چھوٹی سی ایک بات کر لی، جبکہ بہت طویل ہو گئی، میں اتنی طویل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن موضوع پر آتے ہیں۔ دوستو آج جس فرد کے متعلق میں آپ حضرات کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، دراصل وہ ایک فرد نہیں ہے، ایک خانوادہ ہے پورا۔ اور جب میں اس ویڈیو کے ٹائٹل کو سوچ رہا تھا کہ میں اس کا ٹاپک کیا رکھوں، تو میں خاصا پریشان تھا، اور اب بھی پریشان ہوں۔ خیر میں سوچوں گا اس بارے میں، اور سوچوں گا کہ اس کا ٹائٹل مجھے کیا رکھنا چاہیے، کیونکہ دراصل یہ ویڈیو تو ترمہ پر ہے، لیکن یہ ترمہ پر نہیں، یہ اس پورے خانوادے پر ہے کہ
جس نے فنا فی الحسین اور بقا بالحسین کی ایک مثال قائم کی ہے، جو جاویدانی کی صفوں میں شاید پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اور یہ خانوادہ ہے حاتم الطائی کا خانوادہ۔ جی ہاں، بہت معروف نام ہے، ہم نے بچپنے سے سنا ہے۔ حاتم الطائی کا نام کون نہیں جانتا، عرب عجم جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ معروف عربی شہزادہ، مفکر، اپنے دور کا سب سے بڑا ادیب، جس کی شاعری آج بھی عرب میں استعمال ہوتی ہے، دیوان میری لائبریری میں بھی پڑھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کی شفقت اور دریا دلی معروف ہے۔ اس کی دریا دلی کا یہ عالم ہے کہ اس دریا دلی نے حاتم کو عرب و عجم کا ایک ہیرو بنا دیا ہے۔ دوستو، حاتم نے کبھی اپنے دور کے مذہب کو قبول نہیں کیا، جو کہ مسیحیت تھا، کرسچینٹی تھا، لیکن پھر بھی کمال کی بات یہ ہے کہ حاتم پر ہمیں اتنی احادیث مل جاتی ہیں معصومین کی، رسالت مآب کی اتنی احادیث مل جاتی ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کبھی بھی کسی بھی غیر مسلمان پر ہمیں اتنی احادیث کسی معصوم کی نہیں ملتی جتنی حاتم الطائی کے متعلق ملتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معصوم ہمیں ان چیزوں کے متعلق بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں: جنروسٹی، دریا دلی، شفقت، بہادری، اخلاق۔ کیونکہ اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہو تو یہ کوالٹیز آپ کے اندر بطور انسان ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں۔ وہ شخص جو کہ پہلے ہی بہت نکھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کوالٹیز آپ کے اندر اس نکھار کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ اس لیے معصومین نے ہمیں کہا ہے کہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرو، ان کوالٹیز کو اپنے اندر جگاؤ، ان کوالٹیز کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرو، ان کوالٹیز کو اپناؤ، ان تمام صفات کو اپناؤ تاکہ ایک اچھے انسان بن سکو۔ اور اگر آپ ایک اچھے انسان ہو تو بے شک آپ کا تعلق محمد و آل محمد کے ساتھ نہ بھی ہو، آپ کی داد میں، آپ کی تحسین میں احادیث مل جائیں گی آپ۔ تو اس لیے معصومین نے اس کی تاکید کی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، یہاں پر رہ جاتا تو شاید آج ویڈیو نہیں بن رہی ہوتی۔ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا دوستو، کیونکہ حاتم الطائی بے شک اپنے دور کا بہت بڑا شہزادہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت شفیق انسان تھا، لیکن جو چیز اسے جاویدانی کی طرف، اس کے خانوادے کو جاویدانی کی طرف لے آئی، وہ کنیکشن ہے، وہ مماثلت ہے، منسلک ہو جانا، وہ کمال ہے اس خانوادے کا۔ خیر، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، لیکن بیئر وتھ می، ظاہر ہے میں خانوادے کے متعلق بات کر رہا ہوں، جو میرا اصل موضوع ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو گاہے گاہے نظر آئے گا کہ اس خانوادے میں خاصیتیں کیا ہیں۔ یہ صرف ایک ترمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے خانوادے کی بات ہو رہی ہے۔ ترمہ ظاہر ہے ایک شو سٹاپر ہے، ترمہ ظاہر ہے چیری آن دا کیک جسے کہا جاتا ہے، یا جو اس خانوادے کو معراج کی بلندیوں پر لے گیا، جاویدانی کی بلندیوں پر لے گیا، لیکن باقی بھی لوگ ظاہر ہے اس سے کم نہیں ہیں۔ تو حاتم الطائی، جس کے متعلق رسالت مآب کی حدیث تھی، حاتم کے 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا، ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام سفانہ تھا، اور دراصل یہ بیٹی ہی کنیکشن ہے ان 2 خانوادوں کا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے کائنات اپنا کام کرتی ہے، کیسے کیسے مشیت الہیہ اپنی چکی کو، اپنے چرخے کو چلاتی ہے، اور کیسے کیسے چیزیں ہمارے سامنے واضح عیاں ہونے لگتی ہیں، کیسے کیسے کنیکشنز بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آج بیٹھ کر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ یار کیا کمال بات ہے، یعنی کہ ترمہ کی بات تو ایک الگ ہے، حسین کے اصحاب میں ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ چلا کہاں سے ہے سلسلہ، اور کیسے چلا ہے؟ ایک مشرک کا گھر، اور اتنا شفیق مشرک، اور پھر کس طرح یہ پورا سلسلہ چلا ہے، یعنی کہ کمال ایک سلسلہ ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ غور سے سنیے۔ دراصل سفانہ وہ کڑی ہے جس نے ان 2 خانوادوں کو ملایا ہے، حاتم الطائی کی بیٹی سفانہ بنت حاتم الطائی۔ ہوا یہ، تاریخ بتاتی ہے کہ سفانہ کو قیدی کر کے رسالت مآب کے سامنے پیش کیا گیا باندی کے طور پر، لیکن رسالت مآب تو خیر بہرحال رسالت مآب ہے۔ رسالت مآب کو جب پتہ چلا کہ یہ دراصل حاتم الطائی کی بیٹی ہے، تو رسالت مآب نے نہ تو صرف اسے آزاد کر دیا، بلکہ اتنی نعمات، اتنے تحائف اسے دے کر اس کے گھر لوٹایا کہ حاتم الطائی جیسے کی بیٹی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اس سے زیادہ شفیق شخص میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے انسپائرڈ ہو گئی رسالت مآب سے، بہت زیادہ انسپائرڈ ہو گئی۔ کون نہ ہوتا، کون نہیں ہو سکتا، رسالت مآب کی شخصیت ہی اس طرح کی ہے۔
کون انسپائر نہیں ہو سکتا تھا؟ تو حاتم الطائی کی بیٹی سفانہ بھی رسالت مآب سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی، اور اتنی انسپائر ہوئی کہ سارا رستہ وہ سوچتی رہی، سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں، یہ کون شخص ہے؟ آیا یہ کوئی لیڈر ہے یا یہ پیغمبر ہے؟ یہ کون ہے؟ اب میں آپ حضرات کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نکات میں نے ان ویڈیوز میں کہے کہ جو کرپٹ ہو گئی ویڈیوز، شاید وہ اس سے مختلف تھے، کیونکہ میں نے نکات تو لکھے ہیں یہاں پر، اسکرپٹ میں باقاعدہ طور پر بناتا ہوں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسکرپٹ میں باقاعدہ طور پر بناتا ہوں، لیکن ان اسکرپٹ سے میں اتنا استفادہ حاصل نہیں کرتا، ان کو صرف میمورائز کرنے کے لیے میں بناتا ہوں، لیکن جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ تو شاید میں نے کچھ ایسے نکات جو کہ درمیان میں آ جاتے ہیں، وہ جو میں نے اس ویڈیوز میں کہے تھے وہ آپ کو شاید اس ویڈیوز میں نہیں ملیں گے۔ خیر، اب کیا کر سکتے ہیں، جو مالک کی مرضی۔ تو سفانہ یہی سوچتے سوچتے ان نعمات کے ساتھ، ان تحائف کے ساتھ اپنے ملک واپس روانہ ہوگی۔ ملک پہنچی، اور یہاں سے یہ کہانی ایک نیا ٹرن لیتی ہے۔ مجھے سناتے ہوئے آپ حضرات کو مزہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ جن کو سن کر ہم گریہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں، یار یہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے، کہ علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے دراصل ایسے ہوتے ہیں۔ سفانہ اپنے ملک واپس گئی، وہاں کہانی نیا ٹرن لیتی ہے۔ وہاں پر اس کا بھائی تھا، اور کیا بھائی تھا، عدی۔ بھائی کو پوری داستان سناتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا، اور بھائی کو تاکید کرتی ہے کہ تم ایک بار مدینے جاؤ، اس شخص سے ملو۔ اور جو جملہ کہا ہے اس نے اپنے بھائی عدی کو، وہ جملہ دراصل ایسا جملہ ہے جس نے عدی کی زندگی تبدیل کر دی۔ ایک چھوٹا سا جملہ کہا بس، کہتی ہے انی ارا الحقہ، کہ اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ بات لازم ہے کہ اس سے اگر یہ نبی ہے تو اس سے زیادہ نبوت کا حقدار کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ نبی نہیں ہے، صرف ایک لیڈر ہے، ایک بادشاہ ہے، تو خدا گواہ ہے کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو فالو کرنا، جس کا ساتھ دینا، جس کے پیچھے چلنا ہم پر لازم ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے عدی کو یہ کہا، عدی بہت حیران ہوا کہ یہ میری بہن حاتم الطائی کی بیٹی، جس نے اپنے والد کو دیکھا ہے، جو ایک شہزادی ہے، جس دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جسے نہیں دیکھا ہوگا، شفقت کے کوئی ایسے کمالات نہیں ہوں گے جسے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ اس شخص کی کو اتنا پریز کر رہی ہے، وہ اس شخص کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، داد و تحسین میں سارا دن تھکتی نہیں ہے۔ اور پھر میں یہاں پر آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ معرفت، دوستو معرفت، یہ جو معرفت کی لو ہے نا، یہ کب پھوٹے گی، کیسے پھوٹے گی، اس کا معاملہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، اور ہم لوگوں کے لیے کیا سلسلہ بنایا ہوا ہے مالکوں نے، اس کے متعلق بھی میں آپ حضرات کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہیں۔ اب مثال کے طور پر سفانہ وہاں پر بالکل یقین ہو گیا تھا اسے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جسے فالو کرنا ضروری ہے، نبی ہے تو پھر اسے فالو کرنا ضروری ہے، لیکن مدینے میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ یہ جانتی تھی، کیوں؟ کیونکہ حاتم الطائی کی بڑے ظرف والے شخص کی بیٹی تھی، بڑے ذوق والے شخص کی بیٹی تھی، جانتی تھی کہ اگر میں نے مدینے میں اعلان کیا اپنے اسلام کا تو شاید کل کو لوگ کہیں کہ نہیں، اس نے جبر میں آ کر زبردستی کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں، اپنے گھر آئی، پورا سفر کیا مدینے سے اپنے گھر تک کا، اپنے گھر پر آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ نہیں، اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے جبر میں آ کر نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ معرفت کا بیج بو دیا جاتا ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہوتے، شاید ظاہر ہے تجسس ہوگا، طلب ہوگی، تو جیسے میں نے حدیث عشق بھی سنائی تھی پچھلے بار، من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، تو ظاہر ہے طلب ہوگی، تبھی یہ والے معاملات ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سفانہ نے عدی سے کہا کہ تم مدینے جاؤ، یہ مدینے گیا، اور مدینے جا کر جو کچھ اس نے دیکھا شاید میں وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکوں۔ اس نے ایک معجزہ دیکھا، ایک جیتا جاگتا معجزہ محمد کی شکل میں۔ ایسے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ایسے لیڈرز بھی ہوتے ہیں، اتنے شفیق بھی ہوتے ہیں، اتنے پر اخلاق بھی ہوتے ہیں،
اتنے نفیس, خوبصورت, خوب رو لیڈرز بھی ہوتے ہیں. کیا کچھ بتاؤں میں, یعنی کہ وہ بالکل ایک او میں آ گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیر, رسالت مآب کے حضور پیش ہوا. رسالت مآب سے کہا کہ میں مسافر ہوں, میں غریب الوطن ہوں, میں مدینے میں کسی کو نہیں جانتا, اور میں حاتم کا بیٹا ہوں. رسالت مآب نے کہا تم میرے مہمان ہو. اب آگے ایک سین ہوا جو دیکھنے والا ہے, اور میں آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ معرفت کی لو اور تجسس, یعنی کہ وہ تلاش انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. دونوں گھوڑے پر بیٹھے ہیں, رسالت مآب اور عدی, اور گفتگو کرتے کرتے ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. اچانک رسالت مآب کو ایک بوڑھی خاتون آواز دیتی ہے. رسالت مآب گھوڑے سے اترتے ہیں, اس بوڑھی خاتون کے پاس جاتے ہیں اور ایک طویل گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ. ظاہر ہے اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, اسے مناسب تجویز دیتے ہوں گے کہ اس کو یوں کر لے, اس کو یوں کر لو, اس کو یوں کر لو. لیکن جتنی وقت میں عدی رسالت مآب کو اس خاتون سے گفتگو کرتے دیکھ رہے ہیں, عدی کے اندر ایک الاؤ ہے جو پھوٹ رہا ہے. وہ اس سوچ میں مبتلا ہے, اور اتنی شدید سوچ میں مبتلا ہے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ کیسا لیڈر ہے, یہ کیسا بادشاہ ہے جو گھوڑے سے اتر کر خود ایک خاتون کی بات سننے کو گیا ہے, خود اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال یہ جو تجسس تھا اس کے اندر, یہ جو الاؤ پھوٹا تھا اس کے اندر, جتنی دیر رسالت مآب گفتگو کرتے رہے اس خاتون کے ساتھ, یہ الاؤ بڑھتا چلا گیا, ایک لاوا میں تبدیل ہو گیا. رسالت مآب واپس آئے, جیسے ہی رسالت مآب پلٹے, یہ اپنے گھوڑے سے گرا, گھوڑے سے گر کر اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. لیکن کمال کی بات کہانی میں یہ ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل میں آگ لگاتی ہے. ایک معرفت کی چھوٹی سی چنگاری حاتم الطائی کے خانوادے کو کہاں سے کہاں لے آئی, اور اب کہاں لے کر جائے گی. اور ہاں, میں یہ بات یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدی ہے, اسے حجر ابن ادے والے عدی سے کمپیئر نہ کیا جائے. حضرت حجر کے والد کا نام عدی نہیں ہے, اسے عموماً ہم کہہ دیتے ہیں حجر ابن عدی, لیکن ان کے والد کا نام عدی نہیں ہے, ان کے والد کا نام ادے ہے, حجر ابن ادے ہے. یہاں پر عدی ہے, عدی ابن حاتم الطائی, تو اس سے مکس نہ کیا جائے. ہاں, کہیں تاریخ دانوں کو یہ غلطی ہوئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. حجر کا معاملہ بالکل مختلف ہے, یہ خانوادہ بالکل مختلف ہے. حجر طائی خانوادے سے نہیں تھا. خیر, یہاں سے عدی کا معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عدی رسالت مآب کے ساتھ اتنا زیادہ منسلک ہو گیا تھا کہ صرف رسالت مآب کے چہرے کو دیکھتا رہتا تھا, رسالت مآب کے چہرے کو پڑھ کر رسالت مآب کے فیصلوں کا اندازہ لگاتا تھا. اتنا قریب تھا رسالت مآب کے ساتھ. اور اب ظاہر ہے جو رسالت مآب کے چہرے کو پڑھ کر رسالت مآب کے فیصلے کا اندازہ لگا لیتا ہے, اسے غدیر میں بلند ہوا ہاتھ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. دوستو, عدی کے 4 بیٹے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ عدی کے 4 بیٹے تھے. جو 3 بیٹے تھے ان کا کچھ ملتا جلتا نام ہے, بڑا مشترکہ سا نام ہے. ایک کا نام تھا طرفہ, ایک کا نام تھا طریف, اور ایک کا نام تھا طارف. لیکن یہ ضروری کیوں ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. ان تینوں کے مشترکہ ناموں کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا الطرفات. یعنی کہ جب عدی سے یہ پوچھنا ہوتا تھا تمہارے بیٹے کیسے ہیں, تو کہا جاتا تھا اے طرفات, کہاں ہیں بیٹے تمہارے, تو ان کو کہا جاتا تھا طرفات. یہ نام آپ حضرات کو بتانے کی ایک خاص وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہی وہ لفظ ہے کہ جسے بہت سالوں بعد امیر شام نے استعمال کیا حقارت آمیز طریقے سے, غصہ دلانے کے لیے عدی کو. کیونکہ یہ جو تینوں بیٹے ہیں عدی کے, جنہیں طرفات کہا جاتا ہے, یعنی طارف, طرفہ اور طریف, یہ تینوں بیٹے حکومت توحید میں, حکومت علویہ کی تینوں جنگوں میں یکے بعد دیگرے شہید ہوئے ہیں. ایک بیٹا جمل میں شہید ہوا, ایک بیٹا صفین میں شہید ہوا, اور ایک بیٹا نہروان میں شہید ہوا. اب میں یہاں پر رک کر آپ حضرات کو صرف اتنا کہتا ہوں, میں طویل بات نہیں کروں گا, میں بس آپ حضرات کو اتنا کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کے 3 بیٹے علی کے ہم رکاب لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہوں گے, اس کا مقام معرفت کیا ہوگا, یہ آپ حضرات خود سوچئے. یہ سوال ہے آپ حضرات سے میرا کہ آپ حضرات کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کس معیار کا ہوگا اس کا مقام معرفت,
کس معیار کی ہوگی اس کی محبت، اس کا عشق علی سے کہ اس کا ایک بیٹا مر گیا، اس نے کہا نہیں پھر جائیں گے، دوسرا مر گیا، اس نے کہا نہیں پھر جائیں گے، تیسرا بھی مر گیا، تینوں جنگوں میں ایک ایک بیٹے شہید ہو گئے، پھر بھی اتنا اسٹرانگ ڈیفینڈر امیر کائنات کا، یعنی کہ انتہائے مجنونیت تک امیر کائنات کا دفاع کرنے والا۔ ایک بار کیا ہوا، امیر شام کی ملاقات ہوئی عدی ابن حاتم الطائی سے، اور یہ ملاقات امیر کائنات کی شہادت کے کافی عرصہ بعد ہوئی۔ اب ظاہر ہے امیر کائنات کی شہادت کے بعد حکومت تو امیر شام کی ہوگی نا۔ اب اس موقع پر امیر شام کی ملاقات ہو رہی ہے عدی کے ساتھ، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ معاویہ عدی سے کہتا ہے این الطرفات، کہاں ہیں تمہارے تینوں بیٹے؟ یعنی دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا، وہ ایک شک کا بیج بونے کی کوشش کر رہا تھا عدی کے دل میں کہ علی کے پیچھے تمہارے تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اور یہ جو اس کا طریقہ کار بھی تھا کہ وہ امیر کائنات کو ہی ہر چیز کا قصوروار ٹھہراتا تھا، ظاہر ہے اس کی سیاست تھی، تو وہ عدی کے سامنے بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بتائے کہ تمہارے تینوں بیٹے کی موت کا بھی جو ذمہ دار ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اس طرح حقارت آمیز گفتگو کر رہا تھا وہ عدی کے ساتھ۔ این الطرفات، کہاں ہیں تمہارے تینوں بیٹے؟ تو عدی ابن حاتم کہتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے خدا کی راہ میں، انہوں نے خود کو قربان کر دیا۔ معاویہ کہتا ہے ما انصفک علی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، قتل اولادک و بقی اولادو، تمہارے بیٹے مر گئے اس کے بیٹے زندہ ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں، میں بڑا رک رک کر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو۔ اور جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے جملوں کو دہرانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، میں اپنی زبانوں کو ان کے کہے ہوئے جملوں سے گندا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتاتا اس لیے ہوں تاکہ آپ حضرات کو اگلے کے قد کا اندازہ ہو جائے۔ میں آپ حضرات کو عدی کی مقام معرفت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ علی کے بیٹے بچ گئے، تمہارے بیٹے مر گئے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ اس شخص نے اپنے 3 بیٹے علی کے ہم رکاب شہید کروائے ہیں، تو یہ ایسے تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے شیطان کی طرح۔ شیطان بھی تو یہ کرتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں وہ شیطان کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن وہ کبھی بھی باز نہیں آتا، یہ بھی کبھی باز نہیں آتا، بالکل سیم ٹو سیم شیطان والا معاملہ ہے اس کا لیکن وہ یہ جانتا نہیں ہے، کیونکہ دراصل ایروگنٹ ہے، اگنورنٹ ہے، خود پسندی میں اتنا مبتلا ہے کہ وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے جاویدانی کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دیا ہے وہ دراصل ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، وہ ان باتوں سے نہیں گھبراتے۔ میں بتاؤں آپ کو عدی نے کیا کہا، تمہارے بیٹے مر گئے، علی کے بیٹے ابھی بھی زندہ ہے، یہی کہا نا۔ عدی کہتا ہے بل ما انصفت علیا، خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ علی نے تم سے انصاف نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہے بل ما انصفت علیا، خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا۔ کیوں انصاف نہیں کیا؟ اذ قتل بقیت بعدہ، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اذ قتل بقی بعدہ، علی چلا گیا میں پیچھے رہ گیا، علی چلا گیا میں زندہ رہ گیا۔ اب ظاہر ہے امیر شام کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی ملاقات کرتا تھا امیر کائنات کے کسی اصحاب سے تو وہ انہیں چھیڑنے کے، تنگ کرنے کی طریقہ کار سے وہ ایک کنورزیشن سٹارٹ کرنا چاہتا تھا، ایسا کنورزیشن جس میں وہ سب و شتم کر سکے امیر کائنات پر۔ تو ظاہر ہے عدی اس بات کو بھانپ گیا تھا کہ اب یہ ایک ایسے ریل میں جا رہا ہے جہاں میں اس کو جانے نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کرے گا یہ۔ واللہ ان قلوبنا الذی ابغضنا بها لفی صدورنا، معاویہ یہ یاد رکھو ہمارے سینوں میں آج بھی وہی دل ہے کہ جس سے ہم تم پر غضبناک تھے، جس سے ہم نے تم سے نفرت کی، آج بھی ہمارے سینے میں وہی دل دھڑکتا ہے، تو ہمارے سامنے وہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَأَنَّ أَسْيَافَنَا الَّتِي قَاتَلْنَا بِهَا لَعَلَىٰ عَوَاتِقِنَا، اور جن تلواروں سے ہم نے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی نا وہ آج بھی ہمارے نیاموں میں قید ہے،
ہم آج بھی اس تلوار کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے اس رستے پر نہ چلنا جہاں پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ خیر، یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو کہ بہت طویل ہے، میں پورا سنانا نہیں چاہتا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بہت کچھ کہا عدی نے۔ وَإِنَّ حَزَّ الْحُلْقُومِ وَحَشْرَجَتِ الْحَیْزُومِ، بہت لمبا ایک طویل مکالمہ ہے۔ ہمارے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا دینا، قتل ہو جانا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ تمہارے منہ سے علی کے متعلق کوئی بکواس سنیں۔ آدھا گھنٹہ ویڈیو کو ہو گیا ہے اور اب میں اپنے موضوع پر آیا ہوں۔ یہ تھے طرفات، 3 بیٹے عدی ابن حاتم کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چوتھا بھی تھا، جو دراصل آج کا موضوع ہے، جس پر میں نے بات کرنی ہے، اور میں آدھا گھنٹہ صرف اور صرف اس خانوادے کے متعلق بات کرتے کرتے گزر گیا میرا۔ لیکن خیر، آپ حضرات غور سے سنیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اسے 1.5x میں سن لیجیے گا تاکہ جلدی بات سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، اور اتنا آپ حضرات کو دقت بھی نہ کرنی پڑے، مشکل بھی نہ ہو آپ حضرات کے لیے۔ خیر، ایک چوتھا بیٹا بھی تھا، الترمہ، اور یہ نام آپ حضرات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ جاویدان کی فہرست میں ہے۔ یہ نام، یہ ایک ایسا نام ہے جو تا قیام قیامت بھی سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جسے پوری کائنات بھی کوشش کرنے کے باوجود بھلا نہیں پائے گی، الترمہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے زینہ بزینہ زینہ بزینہ معرفت سفر کرتی جا رہی ہے، عشق علی سفر کرتا چلا جا رہا ہے، حاتم الطائی سے صفانہ، صفانہ سے عدی، عدی سے طرفات، اور طرفات سے پھر ترمہ۔ اور جب یہاں پر عشق علی پہنچا تو پھر اس نے جنون کی کیفیت اختیار کر لی۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، 3 بھائی شہید ہو چکے، لیکن چونکہ سینے میں عشق علی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس طرح اس جنون کی کیفیت میں نہ پہنچے؟ تاریخ بتاتی ہے دوستو، ترمہ کو امیر کائنات سے اتنا عشق تھا، اتنا عشق تھا کہ عشق کا تو اپنی جگہ ایک معاملہ ہے، لیکن جو ظرف اسے خون میں ملا تھا حاتم الطائی کے ذریعے، اس کے باعث امیر کائنات نے اسے اپنا خاص سفیر بنایا تھا۔ یعنی کہ جو امیر کائنات کے خاص خطوط ہوتے تھے وہ یہ ترمہ لوگوں تک پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ جو معاویہ کو بھی خطوط جاتے تھے وہ بھی ترمہ پہنچاتا تھا۔ اور یار کیا عجیب معاملہ ہے، کیا ظلم ہے تاریخ کا، کیا ظلم ہے اس سوسائٹی کا کہ امیر کائنات کو لعین شام کے ساتھ گفتگو بھی کرنے پڑ رہی ہے۔ کتنا ظلم ہے، اور سینہ پھٹتا ہے خدا کی قسم۔ میں ذیلی باتوں میں وقت گزارنا نہیں چاہ رہا، لیکن سامنے آ جاتی ہیں، کیا کروں۔ یعنی آپ خود سوچئے کیا دنیا ہے یہ، کتنی ظالم دنیا ہے یہ کہ علی اور معاویہ کا نام بھی ایک جملے میں ایک ساتھ لیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن بھی تھا؟ کتنا ظلم ہے علی پر۔ اب آپ دیکھیے، ہائے 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 ہائے، میں نے امیر کائنات کے مصائب پر ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں شاید میں نے یہ نقطہ کہا بھی ہے کہ یہ کس مائنیوٹ لیول پر علی پر ظلم ہوا ہے، کہ علی کا نام، علی حقدار تھا اس کا کہ علی کا نام اس جملے میں لیا جائے جس جملے میں معاویہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کتنا ظلم ہے علی کے ساتھ۔ خیر، میں ان باتوں میں نہیں پڑتا، یہ جذبات ہیں، نکل آتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد امیر شام نے امیر کائنات کو ایک خط لکھا، اور جو اس کی عادت تھی اس نے اس خط میں بہت حقارت آمیز زبان استعمال کی۔ اب اس خط کے متعلق تو بات کرنا مقصود نہیں ہے میرا، ظاہر ہے وہ خطوط کے بارے میں بات کروں گا تو ایک بہت طویل وقت گزر جائے گا، ویسے ہی بہت طویل وقت گزر گیا ہے۔ تو امیر کائنات نے اس کا جواب لکھا اور ترمہ سے کہا کہ یہ پیغام تم معاویہ تک پہنچاؤ۔ تو ترمہ اونٹ پر سوار ہوا، شام کی جانب نکل گیا۔ ظاہر ہے وہ کوفے سے نکلا، شام پہنچا، تو اب شام میں مسافر تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ شام کے اندر داخل ہوا، اس نے ندا بلند کی، این قواد المعاویہ۔ اب یہ جو لہجہ ہے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے، یہ لہجہ ہی دراصل آج کی اس نشست کا مقصد ہے۔ این قواد المعاویہ، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں۔ تو دراصل وہ ڈھونڈ رہا تھا جو سائیڈ ککس ہوتے ہیں، جس طرح عمرو ابن عاص ہے یا شمر ابن ذوالجوشن ہے لعنت اللہ علیہ، تو وہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک خاص مخصوص مقام پر بیٹھتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی سادہ کپڑوں میں شخص ہے، اور کوئی
خود کے اوپر کسی قسم کی نفاست نہیں ہے، مسافر ہے، ایک دیوانہ وار جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، تو وہ اس کا مذاق بنانے لگے کہ بھئی یہ کون آ گیا ہے، بدو آ گیا ہے، عربی آ گیا، کون ہے یہ؟ اسے کہنے لگے ایھا العربی، او عربی، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانوں سے خبر ہے؟ ترجمہ نے کہا ہاں بالکل میرے پاس ہے خبر، نعم جبرائیل فی السماء ملک الموت فی الہوا وعلی فی القضاء، جبرائیل آسمانوں میں ہے، ملک الموت ہواؤں میں گھوم رہا ہے، اور علی ہی در اصل قاضی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ حیران ہوئے کہ یار کیسا جواب دے دیا ہمیں، انہوں نے کہا تھوڑا سا تحمل کر لو یار، غصہ کیوں کر رہے ہو ہم کو؟ ظاہر ہے جب علی والا بولتا ہے تو اس کی بات میں ایک گرج ہوتی ہے، جب علی والا بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک سچائی ہوتی ہے، صدق ہوتا ہے اس کی بات میں، اور سچ کبھی پچتا نہیں ہے، سچ کبھی ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ لیکن اب ذرا اونٹ سے نیچے آؤ، تم سے گفتگو کرنی ہے، تو ترجمہ نے کہا بھائی تمہارے ساتھ بات کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یزید کو پیغام پہنچاتے ہیں، یزید آ کر تم سے ملاقات کرتا ہے۔ تو انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ بھائی تم آؤ، دیکھو ذرا یہ کیسا شخص ہے، تم نے ایسا بدو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، جلدی آؤ۔ تو بھاگتا بھاگتا جناب یزید اپنے پورے ایک انٹراج کے ساتھ، اپنے جتنے اس کے چمچے کڑچے تھے ان کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی ترمہ نے یزید کو آتے ہوئے دیکھا اور یزید کے ساتھ پوری فوج کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے ان کا مذاق بنانا شروع کیا، کہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ؟ من ہؤلاء قانھا زبانیۃ مالک فی ذیق المسالک عند تلک الحوالک، یعنی کہ تم لوگ تو جہنم کے فرشتے لگتے ہو، یعنی تم لوگ تو جہنم کے فرشتے لگتے ہو، کون ہو تم لوگ؟ اسے کہنے لگے اسکت ہؤلاء حراس یزید، سے چپ کر جاؤ، یہ یزید کے سارے باڈی گارڈز ہواری وغیرہ ہیں، تو خاموش ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ پھر یزید آیا، اب یزید ظاہر ہے گھوڑے سے اترا، یزید نے اسے کہا السلام علیکم یا اعرابی۔ آگے ترجمہ کہتا ہے اللہ السلام فی مومن المہیمن وعلی امیر المومنین، یعنی سلام تو خدا ہے اور سلام صرف اور صرف امیر المومنین پر، یعنی کہ عام لفظوں میں تم پر سلام نہیں ہے، امیر المومنین پر سلام ہے۔ اب یزید تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ شاید یہ میرے والد کی بات کر رہا ہے، امیر المومنین کا لقب تو اس نے بھی لے لیا تھا نا۔ آگے سے کہتا ہے ان امیر المومنین یقرئ علیک السلام، کہ امیر المومنین نے تمہارے سلام کو قبول کر لیا۔ ترجمہ کہتا ہے اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لہجہ دیکھیں، سلام ہو معی من الکوفہ، اس کا سلام میں کوفہ سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یزید کہتا ہے یارض علیک الحوائج، یعنی کہ اگر تم کوئی تمہارے پاس کوئی ضرورت ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، تم کو چاہیے کچھ، تو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے کوئی چیز لے کر آتے ہیں، اگر تم کو کوئی گھر رہنے کے لیے چاہیے، اگر تم کوئی جگہ رہنے کے، جو عموماً اس کا کام تھا کہ بھئی رشوت دو اور لوگوں کو اپنی طرف کر لو۔ تو آگے ترجمہ کہتا ہے ہاں بالکل، ہاں مجھے کچھ چاہیے۔ اما اول حاجت الیہ، جو پہلی خواہش میری ہے تمہارے والد محترم کے سامنے، وہ ہے فنزع روحہ بین جنبیہ، کہ اس کی روح اس کی جھانگوں کے درمیان سے کھینچ لی جائے۔ ہائے 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 ہائے، میں رک رک کر پڑھ رہا ہوں، رک رک کر سنا رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات اس لہجے کو اور اس جنون کو ذرا محسوس کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ دشمن کے سامنے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، اپنے عقیدے کو چھپاتے نہیں، علی پر کوئی کمپرومائز کرتے نہیں کرتے، نہیں چھپاتے اپنا عقیدہ، نہیں ڈرتے یہ دشمنوں کے سامنے، ایسے ہوتے ہیں علی والے، اسی لیے جاویدان ہو گئے ہیں۔ اور جو دوسری خواہش ہے مجھے تمہارے باپ سے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس کرسی سے اٹھے، کیونکہ پوری کائنات میں ایک ہے جو کہ اس کرسی کا اس سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یزید کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس شخص سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے دربار میں لے جاتے ہیں۔ اسے دربار میں لے آئے، اب دربار کے اندر داخل ہونے کی باری آئی تو ترجمہ وہیں پر رک گیا، دربار کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ سامنے امیر شام بیٹھا ہے، تخت نشین ہے، اور دروازے پہ ترجمہ کھڑا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے السلام علیکم یا ایھا الملک۔ امیر شام بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ مجھے بادشاہ کہہ کر کیوں پکار رہا ہے، یہ میرا لقب تو نہیں ہے، یہ میرا خطاب تو نہیں ہے۔ خطاب تو جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ خطاب تو امیر المومنین تھا نا، یہ تو اس نے چوری کیا تھا۔ تو کہتا ہے ما منعک انت یا امیر المومنین، تم مجھے امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارے، کیا چیز ہے جو تم کو مجھے امیر المومنین کہتے ہوئے روک رہی ہے؟ ترجمہ کہتا ہے نحن المؤمنون، ہم مومن ہیں،
فمن امرنک علینا، تمہیں ہمارا بادشاہ کس نے بنا دیا، تمہیں ہمارا امیر کس نے بنا دیا؟ امیر شام کہتا ہے اچھا خیر یہ باتیں چھوڑو، لاؤ مجھے خط دو جو علی نے تمہیں دیا ہے، ناولنی کتابک۔ ترمہ کہتا ہے انی اکرہ العطا بصوتک، مجھے تمہارے قالین پر قدم رکھنے سے نفرت ہو رہی ہے، میں اس پر قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ معاویہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میرا دربان کھڑا ہے اسے دے دو، یا میرا وزیر کھڑا ہے وزیر کو دے دو۔ ترمہ کہتا ہے خان الوزیر و ظلم الامیر، کہ وزیر غدار اور امیر ظالم۔ امیر شام کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میرے غلام کو دے دو۔ ترمہ کہتا ہے غلام الصبر، کتنا برا غلام ہے تمہارا، جو اس مال سے خریدا گیا ہے جو تمہارا ہے ہی نہیں، اور جو خدا کے خلاف جا کر تم نے جمع کیا ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس لیے غلام بھی تمہارا نہیں ہے۔ امیر شام ذرا حیران ہوا کہ اب کیا کروں میں اس کا۔ فمن حیلۃ یا اعرابی، تمہارا مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہو تم میرے وزیر کو خط نہیں دیتے، تم میرے غلام کو خط نہیں دیتے، خود تم اندر آنا پسند نہیں کرتے، تو چاہتے کیا ہو، ہیلا کیا ہے اس میں تمہارا؟ ترمہ کہتا ہے مجھ جیسا مومن تمہارے جیسے ظالم کے لیے کبھی ہیلے استعمال نہیں کرتا، میرے پاس حل ہے، ہیلا نہیں ہے حل ہے۔ قم ساحرا وخذ، اپنی کرسی سے اٹھو، چل کر میرے پاس آؤ اور خط لے جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں علی کے ماننے والے، یہ ہوتے ہیں علی کے عاشق، جو کبھی کسی ظالم کے سامنے خود کو جھکنے نہیں دیتے۔ حل پر غور کیجئے، ہیلا نہیں، حل پر غور کیجئے کہ کیا حل دیا ہے اس کا ترمہ نے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سیسا پلائی دیوار ہے، چٹان کی مانند کھڑا ہے، پل صراط پر کھڑا ہے، نہ ایک قدم یہاں جاتا ہے نہ ایک قدم وہاں جاتا ہے، جہاں کھڑا ہے بس وہیں کھڑا ہے۔ قم ساخرا وخذو، میں چاہتا ہوں کہ تم خود حقارت محسوس کرو، تم خود بے عزتی برداشت کرو اور چل کر میرے پاس آؤ اور مجھ سے علی کا خط لے کر جاؤ۔ امیر شام کے پاس اب چونکہ کوئی حل نہ بچا، کیا کر سکتا تھا، اور کرسی سے کھڑا ہوا، آگے گیا، دروازے پر خط لے کر آیا، واپس اپنے تخت پر بیٹھا۔ خط کھول کر ترمہ سے پھر مخاطب ہو کر کہتا ہے یا عرابی کیف خلفت علی، اب ہائے 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 کیا کروں میں کس طرح بتاؤں کہ جب آپ ایک دشمن ہیں علی کے اور آپ ایک علی کے عاشق سے علی کے متعلق پوچھیں گے تو اس پر کیا گزرے گی؟ ارے وہ اسی بات کے لیے تو جی رہا ہے، وہ اسی وقت کے لیے تو سانس لے رہا ہے، وہ اسی وقت کے تو انتظار میں ہے، اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی اسی وقت کے لیے تو گزاری ہے کہ مجھ سے علی کا دشمن علی کے متعلق کچھ پوچھے اور میں سینہ کھول کر اسے بتاؤں کہ میرے نزدیک علی کیا ہے۔ تم نے علی کو کیسا پایا جب تم نے کوفہ چھوڑا؟ ترمہ نے طویل خطبہ شروع کیا۔ ترمہ کہتا ہے خلفتہ واللہ جریا ضابطا کریما شجاعا جوادا لم یلک جیشا اذا حزبا ولا قرنا الا ارادا ولا قصرا الا حدما۔ طویل فضائل سنانے کے بعد علی یہ کہتا ہے کہ علی نے کبھی ایسی کوئی جنگ نہیں ہاری، علی نے کبھی کوئی ایسا لشکر دیکھا نہیں جسے ہرایا نہ ہو، علی نے کبھی کوئی قصر ایسا پایا نہیں جسے توڑ نہ دیا ہو، جسے گرا نہ دیا ہو۔ تو امیر شام کہتا ہے فکیف خلفت الحسن والحسین، جب تم نے کوفہ چھوڑا تو حسن حسین کو کیسا پایا؟ یعنی کہ آپ ایک ایسے شخص سے وہی چاہ رہے ہو جو وہ چاہتا ہے زندگی میں۔ ترمہ کہتا ہے خلفتہما صلوات اللہ علیہما صحیحین، میں نے جب کوفہ چھوڑا تو بالکل خوش مزاج، بالکل حشاش بشاش تھے، فصیحین کریمین جوادین شجاعین۔ امیر شام جملہ کاٹ کر کہتا ہے فکیف خلفت اصحاب علی، علی کے اصحاب کو کیسا پایا؟ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بات اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ علی کی تعریف یعنی کہ اپنے مالک کی تعریف، اپنے مالکوں کی تعریف، مالکوں کے بیٹوں کی تعریف، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اپنے پیر بھائیوں کی تعریف کس طرح ہوتی ہے؟ ترمہ کہتا ہے قال خلفتہم وعلی علیہم السلام، ترمہ کہتا ہے میں نے انہیں کوفے میں ایسے چھوڑا جب علی ان کے درمیان چمکتے ہوئے سورج تھے، وخلق النجوم، اور وہ علی کے آس پاس چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ انا امرتہ تدرو، اگر علی انہیں آواز دے تو فوراً جواب دیں، اور جب علی رکنے کے لیے کہہ دے رک جائیں۔ اور ترمہ نے اس ایک جملے میں
علی کے شیعہ کی مکمل خاصیت بتا دی، مکمل خاصیت. علی کے ارد گرد اس طرح ہو جس طرح ستارے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کہ جب علی چاند ہیں تو علی کے آس پاس اگر تم نے بیٹھنا ہے، اگر علی کا شیعہ ہونا چاہتے ہو اور اگر علی کے اطراف میں رہنا چاہتے ہو تو ستارہ تو کم سے کم ہونا پڑے گا بھائی. اور ستارہ ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ وہی جو ترما نے بتایا ہے. جب علی کہے اٹھو تو فوراً اٹھ جاؤ، جب علی کہے رک جاؤ تو فوراً رک جاؤ. اللہ اکبر. اتنا سا ہی کام ہے، صرف اتنا سا ہی معاملہ ہے. یہی دو جملے ہیں، انہی دو جملوں میں آپ کا دین بند ہے میرے بھائیوں. انہی دو جملوں کے اندر عقیدہ بند ہے، انہی دو جملوں کے اندر ایمان بند ہے، اور انہی دو جملوں کے اندر کائنات بند ہے. امیر شام اس موقع پر کہتا ہے یا عربی بباب علی احدا آرا. مجھے نہیں لگتا کہ علی کے دربار میں تم سے زیادہ فصیح کوئی ہے، تم سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے. اب یہ ظاہر ہے یہ اس کا طریقہ کار تھا، وہ لوگوں کی چاپلوسی کرتا تھا، وہ لوگوں کو اس طرح پھنساتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے. ترما کہتا ہے قال ویلک استغفر ربک، وائے ہو تم پر، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تم جانتے ہو تم کو اس کا کیا کفارہ دینا پڑے گا جو تم نے کہہ دیا ہے. دوستو ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف ہو؟ بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو، لیکن جو علی والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا. جب امیر شام نے ترما سے یہ کہا کہ علی کے دربار میں مجھے نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ کوئی عالم ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کوئی فصیح ہوگا، کوئی بلیغ ہوگا، تو ترما کہتا ہے کہ بھائی استغفار کرو خدا کا، تم نے گناہ کر دیا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس کا کفارہ تمہیں کیا دینا پڑے گا. اتنا بڑا گناہ کیا ہے تم نے، یعنی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہیں پورا 1 سال روزے رکھنے پڑیں گے. کیف لو رأیت الفصحاء والادباء والندباء، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے علی کے صحابیوں کو دیکھا ہی نہیں، تم نے علی کے فصیحوں کو دیکھا ہی نہیں، تم نے علی کے ادیبوں کو دیکھا ہی نہیں. بعد علومہم لقد غرق یا شکی، او شکی انسان، اگر تم ان کے بحر علم میں گر پڑے تو تم غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. تم نے علی والوں کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ اتنا بے عزت ہونے کے بعد معاویہ ترما سے کہتا ہے ویل امک، وائے ہو تمہاری ماں پر. ترما کہتا ہے نا 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 نا، تمہارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا میری ماں پر رحمت کرے. مجھ جیسے مومن کو پیدا کرنے کے لیے جو تم جیسے منافق کو ڈنگ مارتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید امیر شام کو مزہ آتا تھا بے عزت ہونے کا، علی والوں سے بے عزت ہونے کا شاید اس کو مزہ آتا تھا، کیونکہ علی والوں کی جتنی کہانیاں ہیں اس جناب کے سامنے انہوں نے اس کی ایسے ہی مٹی پلیت کی ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا تھا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا بالکل وہی سیرت ہے اس کی جو شیطان کی ہے. جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ آگے لوگ اسے کچھ سنائیں اور شاید اسے اس سے مزہ آتا تھا. لیکن خیر اس معاملے میں وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اور ہی بے عزت ہوتا رہوں گا. لیکن اپنے ہیلوں سے باز نہیں آیا. کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو تمہیں کوئی دولت دے دوں، تم چاہتے ہو تمہاری کوئی مدد کر دوں، جو کہ عموماً اس کا طریقہ کار یہی تھا. حلق فی جاہزہ ارید استقباض روحک، میری خواہش ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال دوں، تمہارے مال کا میں کیا کروں. یعنی صاف لفظوں میں ہاں ہاں سارا کچھ دے دو، مجھے جو ہے تمہارے پاس مجھے دے دو، مجھے کوئی اس میں پرواہ نہیں ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو امیر شام نے ترما کو 1 لاکھ دینار دیے، اس کے بعد 1 لاکھ اور دیے، اس کے بعد 1 لاکھ اور دیے، یہ سوچ کر کہ ہاں اب میں نے اس کی لائلٹیز، اب میں نے اس کی عقیدت کو خرید لیا ہے. لیکن پھر میں نے آپ حضرات کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے. یعنی 3 لاکھ چاندی کے سکے دینے کے بعد امیر شام کو لگا اب تو میں نے اس کی روح کو خرید لیا، اتنا پیسہ دے دیا میں نے اسے، اتنی دولت دے دی اسے میں نے، اتنا مال دے دیا، اب تو اس کی روح میری ہو گئی. کہتا ہے الان ما تقول، اب کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ وعظم، اللہ کی بہت زیادہ حمد اور تم پر لعنت. کہتا ہے لیکن تم مجھ پر لعنت کیوں بھیج رہے ہو؟ میں نے تو ابھی تمہیں 3 لاکھ دینار دیا ہے. ترما کہتا ہے میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ مال نہ تو تمہارا تھا اور نہ ہی تمہارے ابا حضور کا تھا جس سے تم نے وراثت میں پایا. انہ مال المسلمین،
یہ مسلمانوں کا مال تھا جو تم نے غصب کیا ہے، اسی لیے مسلمانوں کا مال تھا، مسلمانوں کے پاس واپس آ گیا۔ بہرحال کافی دیر یہ گفتگو چلتی رہی، بالآخر امیر شام نے اپنے کاتب سے کہا جواب لکھو۔ اب جواب جو عموماً اس کا ہوتا تھا، نہج البلاغہ ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، جو جواب وہ لکھا کرتا تھا کہ، اور یہ جسے ایمٹی ریٹرکس کہتے ہیں، یعنی کہ خالی بکواسیات، یعنی کہ پھیکی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور اب کی بار فرق کیا ہے؟ اب کی بار فرق یہ ہے کہ وہ خط لکھوا رہا ہے مگر سامنے ترہمہ کھڑا ہے، تو خط لکھوا رہا ہے کہ یا علی، میں تمہاری طرف اتنی فوج بھیجوں گا کہ جب وہ دور سے آ رہی ہوگی تم کو یہ محسوس ہوگا کہ گندم کے دانے چل کر آ رہے ہیں، یعنی خالی دھمکیاں۔ لیکن جیسے میں نے کہا سامنے ترہمہ کھڑا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، کہتا ہے تم علی کو اتنی فوج بھیجو گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ گندم کے دانے ہیں، تم نہیں جانتے کہ علی کے پاس بعض جتنے بڑے بڑے مرغ ہیں جو تمہارے دانوں کو اس طرح چبا جائیں گے کہ ان کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ معاویہ کہتا ہے یہ کون سے مرغ ہیں بھائی جن کے بارے میں نہیں جانتا؟ ترہمہ کہتا ہے المالک الاشتر النخعی، علی کے پاس مالک جیسے مرغ ہیں، تم علی کو فوج سے ڈراتے ہو، علی کو بھول جاؤ، ارے مالک سے لڑ کے دکھاؤ بھائی۔ معاویہ کہتا ہے لو وجہتکم عن اجمعکم، اگر میں تم سب کو اس دربار میں جتنے بھی ہیں علی کے پاس بھیجوں اور اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے بولوں تو اس کا 10% بھی تم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہے جاویدان کی فہرست میں پہلی صف میں کھڑا ہونے والا ترہمہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا حسین ادے بن حجانات کے مقام پر پہنچے، 5 لوگ وہاں پر مولا حسین کی فوج میں داخل ہوئے۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہر نے مولا حسین کی فوج کو گھیر لیا تو یہ 5 لوگ چھپتے چھپاتے بعد میں آئے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی مولا حسین کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ عمرو بن خالد السیداوی، اور اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ عمرو بن خالد السیداوی پر بھی بات ہوگی، مجمع العائدی اور مجمع کا بیٹا جنادہ ابن حارث السلمانی، اور 5واں شخص جو تھا وہ یہ تھا ترہمہ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ترہمہ نے مولا حسین سے یہ کہا بھی، اور سب نے لکھا، یہ سب نے لکھا، ایسا نہیں ہے کچھ نے لکھا کچھ نے نہیں لکھا، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ کچھ نے لکھا کچھ نے نہیں لکھا، لیکن یہ سب نے لکھا کہ ترہمہ نے مولا حسین سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیوں جا رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ ترہمہ ہی تھا جس نے قیس ابن مصہر السیداوی کی شہادت کی خبر دی مولا حسین کو، اور قیس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ ترہمہ نے مولا حسین سے کہا کہ آپ کیوں کوفہ جا رہے ہیں، آپ میرے علاقے میں آ جائیں، میرا قبیلہ 10,000 افراد پر مشتمل ہے، آپ کا وہاں پر کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا حسین کا وہی جواب تھا جو مولا حسین نے سب کو دیا کہ یہ لوگ میرا خون بہانا چاہتے ہیں لیکن میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں اپنے جد کے دین کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ترہمہ نے مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، جھوٹ، غلط کہتے ہیں، اور یہ معمول ہے تاریخ دانوں کا۔ ظاہر ہے کربلا ایک ایسی لامتناہی حقیقت کا نام ہے کہ جسے کوئی چھپا نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی ہے، ہر تاریخ دان نے کوشش کی ہے، چاہے وہ طبری ہو، چاہے وہ خوارزمی ہو، جو بھی ہو، سب نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنا کم کر سکیں ہم، جتنا گھٹا سکیں اس قافلے کو ہم، جتنا گھٹا سکیں ان کی فضیلتوں کو ہم گھٹا لیں، اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے سب کی فضیلتوں کو گھٹایا، یہاں تک کہ مختار تک جب بات پہنچی تو مختار کی فضیلت کو بھی گھٹانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا حرب آزمائے نہیں انہوں نے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ حضرات کو دلیلیں دوں گا کہ ترہمہ بے شک مولا حسین کو چھوڑ گیا تھا، بے شک مولا حسین کو چھوڑ گیا تھا، لیکن مولا حسین سے اجازت لے کر چھوڑ کر گیا تھا کہ میں واپس آؤں گا۔ اور ہاں، ترہمہ واپس آیا، شب عاشور کو واپس آیا، اور مولا حسین کے ہم رکاب جنگ کر کے کربلا کے شہیدوں میں شمار ہوا، اور جاویدانی کی فہرست میں اپنا نام تا قیام قیامت کے لیے درج کروا گیا۔ لیکن ہم وہ وقت کیسے بھول سکتے ہیں دوستو کہ ایک وقت عاشور پہ ایسا بھی آیا جب حسین تنہا تھے، حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، لیکن حسین کو کوئی صحابی، کوئی بھائی، کوئی بیٹا نظر نہیں آتا تھا۔ عاشور قریب ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ سب کو مالک اپنے در پر آنے کی اجازت عطا فرمائیں،
سب کو بلاوا ہو اور سب اس چوکٹ پر سجدہ ریز ہو کر سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دیں، کیونکہ یہ بھی امام صادق کا فرمان ہے کہ جو شب عاشور کی رات کربلا میں حسین کی قبر کے ساتھ گزارتا ہے اس کا شمار قیامت کے روز کربلا کے شہیدوں میں ہوگا، جاویدانوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی عاشور کے بعد۔ تب تک کے لیے میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔